السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ ہود نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گھر رکھے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ کیا تم سوچتے نہیں، عقل نہیں رکھتے ہو؟ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، پھر اسی کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کر دے گا، اور تم مجرموں کی طرح سے منہ نہ پھیرو۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 50، 51، 52، 50، 51، 52 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ چل رہا تھا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے جب طوفان نوح آیا تو طوفان نوح کے بعد بہت دنوں تک سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم میں زندہ رہے ایمان والوں کے ساتھ، اور جب 600 سالوں کا ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور قوم کے اندر بت پرستی جب عام ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے درمیان قوم عاد کی طرف، جس کو عاد کہا جاتا ہے، قوم عاد کی طرف سیدنا ہود علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ محترم سامعین کرام، یہ جو قوم عاد ہے یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہے، اور ان کو عاد بھی کہا جاتا ہے، عاد اولا بھی کہا جاتا ہے۔ عرب کی جو قدیم ترین قومیں ہیں ان میں سب سے بہترین قوم یہ قوم عاد۔ سامعین کرام، قوم عاد، ان لوگوں کی شان و شوکت، ان لوگوں کا کر و فر، ان لوگوں کا تجھ کو احتشام، یہ دنیا کے اندر ضرب المثل تھی اس زمانے میں۔ قوم عاد نام لیتے ہی بھاری بھرکم تصور ذہن میں اٹھتا تھا، کیونکہ یہ لوگ شان و شوکت میں بھی بہت بڑھ کر کے، طاقت و قوت میں بھی بہت بڑھ کر کے، اور جس طرح سے ان لوگوں کا رہن سہن، ان لوگوں کا جو ہے ان لوگوں کی شان و شوکت، ان لوگوں کا تجھ کو احتشام لوگوں کے درمیان مثال کی حیثیت رکھتی تھی، ویسے ہی جب اس قوم کے نام و نشان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹایا، وہ بھی لوگوں کے اندر مثال بن گئی، ضرب المثل بن گئی۔ اسی لیے جتنی بھی قدیم ترین چیزیں ہوتی ہیں اس میں اس کا نام آتا ہے۔ مثال کے طور پر آثار قدیمہ، پرانے قلعے، کھنڈرات اور راجے مہاراجہ پرانے زمانے کی جو اینٹک پیسز ہوتے ہیں اس کو عربی میں عادیات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عادیات۔ ایک زمین ہے جو بالکل خالی پڑی ہوئی ہے، بنجر ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ عادی الارض۔ عادی الارض۔ بہت پرانی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ عادی۔ ابھی ہم لوگ کہتے ہیں اس چیز کا عادی ہے، یہ پرانی چیز کو، یہ اسی سے ہے قوم عاد۔ محترم سامعین کرام، جو قوم عاد ہے ان کا مسکن، ان کے رہنے سہنے کی جگہ جتنی وہ احقاف کا علاقہ، احقاف، یہ احقاف جو ہے حجاز، یمن اور یمامہ کے بالکل درمیان میں الربع الخالی ہے، اس کے جنوب مغربی علاقہ یعنی ساؤتھ ویسٹرن علاقے میں یہ احقاف جو بستی ہے وہ بسی ہوئی تھی، جس میں یہ قوم عاد رہتے تھے۔ اور یہاں سے لے کر کے یمن کے بالکل مغربی ساحلی علاقے، وہاں سے آگے بڑھ کر کے عمان، پھر یمامہ اور پھر عراق تک ان لوگوں نے اپنے رہنے سہنے کا سکہ منوایا لوگوں سے۔ اتنے شان و شوکت والے یہ لوگ تھے، یہ لوگ اتنے طاقتور تھے، اتنے مضبوط تھے کہ ان لوگوں نے انڈر گراؤنڈ شہر بنا لیا تھا۔ انڈر گراؤنڈ شہر، ابھی انڈر گراؤنڈ شہر کے لیے سوچنا پڑتا ہے، ابھی کہیں پر ایک چھوٹا سا انڈر گراؤنڈ کوئی چیز بن جاتا ہے تو ہم لوگ بڑی حیرت سے اس کو دیکھتے ہیں،
لیکن یہ جو قوم عاد ہے یہ لوگ انڈر گراؤنڈ شہر بسائے ہوئے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس قوم کے اندر بت پرستی تھی، بت پرستی بالکل عام اس قوم کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ہود علیہ السلام کو جب اس قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ جو بہت سارے دیوی دیوتاؤں کی مورتی بنا کر کے، ان کی صورت بنا کر کے تم لوگ جو پوجا کرتے ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں، یہ اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ یہ ساری باتیں کہاں چل رہی ہے؟ مکہ کے اندر۔ مکہ کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ کن کے لیے نازل ہو رہی ہے؟ وہاں کے مشرکین مکہ کے لیے، اور اس روئے زمین پر آنے والے تمام مشرکین کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر چاہے دیوی دیوتاؤں کے مٹی اور پتھر کے بتوں کی عبادت کرتے ہوں، یا پیڑ پودوں کی عبادت کرتے ہوں، یا قبروں کی عبادت کرتے ہوں، یا پیروں اور ولیوں کی عبادت کرتے ہوں، سب کے لیے یہ آیت کریمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ جب رسول آئے تو کیا کہا؟ انہوں نے پہلے توحید کی دعوت دی۔ پہلے ہی نے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے، ابھی کہتے ہیں نا چلو نماز پڑھنے کے لیے، بس نماز پڑھ لیے تو ہو گیا، نہیں، پہلے توحید کی دعوت دی۔ کیا کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں یہ مٹی پتھروں کی مورتیوں کی پوجا چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ ما لکم من الہ غیرہ، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں، وہی تمہارا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ان انتم الا مفترون، اپنے جھوٹے معبودوں کے بارے میں تم نے جو بھی عقیدہ بنایا ہے وہ سب تمہارا اپنا گھڑا ہوا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک کے جتنے بھی اقسام ہیں جو اس روئے زمین پر ہو رہی ہیں، چاہے مسلم کر رہے ہوں چاہے نان مسلم کر رہے ہوں، شرک کے جتنے بھی اقسام ہیں اس کی کوئی دلیل کوئی سند نہیں ہے، اس کو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ دلیل ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہی چیز سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اور کہا کہ ان انتم الا مفترون، جھوٹے معبودوں کے بارے میں جو تمہارا عقیدہ ہے یہ گھڑا ہوا ہے، شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں، اللہ کے یہاں سے اس کی کوئی دلیل نہیں۔ آگے انہوں نے کیا فرمایا؟ کیونکہ اپنے قوم کو دعوت دے رہے ہیں، قوم کو دعوت دینے کے درمیان قوم کی طرف سے بہت ساری باتیں اٹھتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیا تو لوگوں نے کہا کہ شاید اس کو مال و دولت کی ضرورت ہے، ایک کام کرتے ہیں پورے علاقے سے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے اتنی دولت ان کو دیتے ہیں کہ اتنی دولت کبھی محمد نے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، میری قوم کے لوگوں میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا ہوں، کوئی صلہ نہیں مانگ رہا ہوں، کہ میں تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں، توحید کی دعوت دے رہا ہوں تو تم مجھ کو بدلہ دو، میں یہ نہیں مانگ رہا ہوں۔ میرا اجر، میری اجرت، میرا بدلہ، میرا صلہ کن کے پاس ہے؟ علی الذی فطرنی، جنہوں نے مجھ کو پیدا کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ افلا تعقلون، کیا تم کو سوچ بچار نہیں؟ محترم سامعین کرام، یہ جو بات ہے ہر نبی نے اپنے قوم کو کہا ہے، ہر نبی نے اپنے قوم کو کہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی قرآن میں۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو یہ بات ہو جائے کہ انبیاء جو لوگوں کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ کہا کہ دیکھو میرے قوم کے لوگوں، میں دنیا کے لیے نہیں، دنیا کمانے کے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ کیا رتی بھی سوچ بچار نہیں تم کو؟ افلا تعقلون، کیا عقل نہیں رکھتے ہو؟ محترم سامعین کرام، آگے مزید سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو۔ استغفروا ربکم کیا مطلب ہے؟ اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ کہتے ہیں نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف کر دے، وہ اللہ مجھے معاف کر، میں معافی مانگتا ہوں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، میں معافی مانگتا ہوں اس اللہ تبارک و تعالی سے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی حی ہے، وہی قائم رکھنے والا ہے پورے کائنات کو، وہ اتوب الیہ، اور اسے توبہ کرتا ہوں۔ تو استغفار کا مطلب یہ کہ اللہ سے معافی مانگنا۔
کہا اپنی قوم کے لوگوں کو وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اسی کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو۔ اس کے بدلے میں وہ کیا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ اور آگے فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ فرما دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرموں کی طرح سے تم لوگ منہ مت موڑو۔ سامعین کرام، بعض مفسرین نے کہا ہے، اپنے تفسیر میں لکھا ہے کہ قوم عاد جو تھی وہ کھیتی باڑی کی بڑی شائقین تھی، زراعت کا کام کرتے تھے وہ لوگ، اسی کو انہوں نے اپنا معاش بنا رکھا تھا۔ 3 سالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نہیں برسا رہا تھا۔ اب اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے، اس سے چھٹکارا پانے کے لیے سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو ایسے بارش نہیں برسے گا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس سے توبہ کرو، اس سے رجوع کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، استغفار کرو، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، اے اللہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، اے میرے رب میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کرو، تو بدلے میں اللہ کیا کرے گا؟ خوشحالی پہ دے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، زمین اور کھیتیاں بالکل ہری بھری ہو جائیں گی، غلے لہلہا جائیں گے، ہر چیز کی خوشحالی ہوگی، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قوت میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ قوم کے لوگوں کو یہ کہا گیا، قوم کے لوگوں نے آگے جواب دیا جس کے بارے میں کل ہم بیان کریں گے، لیکن یہاں پر ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں مکہ والوں کو بھی بتلائی جا رہی ہے، بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی بتلائی جا رہی ہے، اور ہم لوگوں کو بھی بتلائی جا رہی ہے۔ اس کے بتلانے کا مقصد کیا ہے؟ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی قوم میں بدحالی ہو یا انسان انفرادی طور پر بدحال ہو تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ ابھی اپنے اندر بدحالی آ رہی ہے، تنگی آ رہی ہے، رزق کے دروازے کھل نہیں پا رہے ہیں، بڑی پریشانی ہے، تو ایسی صورت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے صرف بدحالی میں نہیں، ہمیشہ ہر روز، یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے۔ حالانکہ نبیوں نے گناہ نہیں کیا ہوتا ہے، کیا نبیوں نے گناہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی نبی لوگ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جتنے بھی نبی ہیں ہمیشہ انہوں نے استغفار کے ہتھیار کو اپنا ہتھیار بنا کر کے اللہ کے سامنے وہ جھکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی۔ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے قوم کے لوگوں کو یہ بتلایا کہ دیکھو اگر تمہارے اندر بدحالی ہو یا خوشحالی ہو، تم جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو گے اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکت تمہارے اوپر نازل ہوگی۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ سب باتیں بتلائی، یہ دعوت دی۔ جواب میں قوم کے لوگوں نے کیا کہا انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا